وہ عورتوں کو بدلنا چاہتی ہے، اور عورتوں کو بدلنے کے لیے اب انہوں نے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کیے ہیں۔ نمبر ایک، عورتوں کے ہاتھ میں موبائل دے دو تاکہ عورتیں کبھی دین کی بات اپنے بچوں سے کر نہ سکے۔ یہاں جتنی مائیں بیٹھی ہیں، میں صرف ان کو ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کی عدالت میں کھڑے ہونے کا تصور کرو میری بہنوں، اور اس کے بعد مجھے یہاں جواب دو۔ میرا آپ کا جواب تو مجھ تک نہ پہنچ سکے گا، لیکن اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر مجھے جواب دیجئے، مجھے بتائیے اے خاتون جنت کی کنیزوں، کیا تم نے کبھی اپنے بچے کو بٹھا کر کے بتایا کہ اللہ کون ہے، اللہ کی شان کیا ہے، رسول اللہ کی شان کیا ہے، صحابہ کی شان کیا ہے، غوث اعظم کی شان کیا ہے، غریب نواز کی شان کیا ہے؟ بتاؤ، کبھی بتایا؟ کبھی تم نے نہیں بتایا ہوگا، اس لیے کہ تم بچوں کو کھانا کھلاتی ہو تو تمہاری نظر ٹی وی پر ہوتی ہے یا تمہاری نظر موبائل گیمز پر ہوتی ہے۔ بتاؤ بچوں کو کون بتائے گا؟ اب اے ماں، تو یہ نہ بتائے گی تو بچہ موبائل میں سیکھے گا شیطان کو، جنات کو، بھوت کو، گیمز کو، اور وہ اسی طرف جائے گا، اور جب تو بوڑھی ہوگی تو وہ تجھے لات مار کر ریجیکٹ کرے گا۔ اس میں بچہ تو جہنمی بنے گا، لیکن یہ تیرے قصور کی اللہ تجھے سزا دے گا۔ اس لیے ماؤں کو چاہیے کھلاتے وقت تو بچوں کو رسول اللہ کے واقعات بتائے تاکہ بچوں کا ایمان مضبوط ہو، بچوں کا یقین مضبوط ہو۔ غوث پاک کی شان بتائے، رسول اللہ کی شان بتائے، صحابہ کی شان بتائے۔ ان کے ایمان کو مائیں جتنا مضبوط کر سکتی ہے اتنا کوئی مضبوط نہیں کر سکتا۔ اس وقت ماؤں کی ذمہ داری بہت بڑی ہے۔ میں ایک بات یہاں آپ سے کہہ دوں، جتنے تمہارے بچے اور بچیاں ہیں، اگر تم نے صرف انہی کا ایمان مضبوط کر دیا تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہزاروں مبلغین کو جو اجر ملتا ہے اس سے زیادہ اجر اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہ ہزاروں کافروں کو مسلمان بنانے سے بہتر ہے کہ مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہونے والے بچوں کو کافر اور مرتد ہونے سے بچا لیا جائے۔ اس لیے یہ کام آپ بہت خوبی کر سکتی ہیں، مگر عورتوں کو بدلا جا رہا ہے۔ ایک تو موبائل ہاتھ میں دے دیا گیا، دوسرا یہ آپ کو اتنا بیزی اور مصروف کر دیا گیا فیشن کے نام پر، اس لیے کہ پہلے گھر میں بنتی سنورتی تھی تو 10 منٹ 15 منٹ میں بن سنور جاتی تھی، اب بیوٹی پارلر جانا پڑتا ہے تو 2-4 گھنٹے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، میں اس پر بھی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، نیک ماؤں کے بچے جب آج بگڑ رہے ہیں تو جو ماں خود آوارہ ہوگی اس کا بچہ کتنا بگڑے گا اس کا تصور نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے میری گزارش ہے، ماں ہونے کا حق ادا کرو۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ یہ ہے، ایمان کیسے لائیں، ایمان کیسا ہونا چاہیے، ایمان کا انداز کیا ہونا چاہیے، میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اسی بات پوری کروں گا۔ ہمارے برادر معظم حافظ مقصود صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ یہ پلان ہے کہ 9:30 بجے محفل مکمل ہوگی انشاءاللہ، تو میں بھی کوشش کروں گا کہ وقت پر محفل مکمل کر دوں تاکہ آگے کے معاملات آپ کے آسان ہو جائیں۔ 5-10 منٹ آگے بڑھ جائے تو معاف کر دیجیے گا، لیکن توجہ سے سننا۔ ایمان کیسے لائیں؟ قرآن کہتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے ایمان ایسے لاؤ جیسے لوگ ایمان لائے۔ الناس، الف لام لگ رہا ہے تو یہ الناس سے مراد خصوصیت کے ساتھ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جنہیں صحابہ کہا جاتا ہے۔ صحابہ اور صحابیات کی طرح ایمان لاؤ۔ اب آپ کے سامنے میں صرف صحابی اور صحابیہ کا ایمان پیش کروں اور بات